بہت سارے دے باب کھلتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ ہے کی یہ آداب اور شرائط کی یہ کس طرح ادا کرنا ہے اور کس طرح یہ اسباق حاصل کرنا ہے اور کی اسباق نے قرآن مجید کے اندر یہ جڑی گل فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے فرمایا کہ شہر عظیم ہے، شہر مبارک ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ بالکل یہی گل قرآن کی دوسری جگہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور دوسری جگہ سورۃ دخان کے بالکل ابتداء فرمایا آیت نمبر 1 تو لے کے 7 تک مضمون یہ ہے، حامیم والکتاب المبین، کہ سورہ حامیم ہے، قسم ہے کھول کھول کے بیان کر دینے والی کتاب تھی، یعنی کھول کے بیان کر دینے والی کتاب اس غلطے گواہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ اساں اس قرآن ایک بہت بابرکت رات کے اندر اتارے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس لیے مقصد یہ اتارن لائے سی کہ لوگوں کو آگاہ کر دیتا جائے، خبردار کر دیتا جائے۔ یہ جڑی آگاہی ہے یہ اصل چیز ہے، یاد رکھنا۔ آگاہی علم نال حاصل ہوگی، آگاہی تربیت نال حاصل ہوگی۔ علم نہ ہوئے جس چیز کی آگاہی نہ ہوئے، انسان اس کو بہت خسارہ اٹھاؤ، بے علمی کی وجہ کے اپنا بہت زیادہ نقصان کر دے۔ اس واسطے خبردار کیتا گیا ہے کہ کتاب کے اتارن کا بنیادی مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور آگاہی ہے دو طرح کی۔ ایک کیا اس دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزارنا، زندگی گزارن کے اصول کی۔ آدمی کی زندگی جڑی ہے چلتی ہے، صبح شام وہ گزرتے ہیں، صبح روز گزارتا ہے، وہ کی طریقہ ہے، انہیں کہڑیاں چیزوں ملحوظ رکھنا ہے، کہڑے کم نے جڑے انہوں کرنے چاہیے ہیں، اور کہڑے امور نے جنہوں تو انہوں اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ سب چیزیں بیان کرتی ہیں۔ ایک آگاہی اس گل کی، اور ظاہر ہے کہ یہ آگاہی حاصل تب ہوئے گی جب قرآن مجید کی تعلیم عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس، کہ نبی یہ کم کرتا ہے کہ انہوں نے کتاب دی تعلیم دینا۔ اور یاد رکھنا تعلیم سب لوگ حاصل کرتے، لیکن اگر تعلیم کے اندر تعلیم حاصل کر کے آدمی کے اندر کانفیڈنس پیدا نہ ہو، اعتماد پیدا نہ ہو، سوجھ بوجھ پیدا نہ ہو، دانائی پیدا نہ ہو، چیزوں کو سمجھن کا ملکہ پیدا نہ ہو، سلیقہ پیدا نہ ہو، تعلیم بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو تسی دیکھو گے جاہل، اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں کو دیکھو گے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل ہو، انہوں نے اپنے رب کے حقوق معلوم ہو گئے اور حقوق العباد پورا کرنے لگ پے۔ یہ تربیت انہوں کہتے ہیں، اور روز ابھی یہی تربیت کرتا ہے۔ تو اس واسطے یہ آگاہی ہے، آگاہی پہلی گل ہے کہ آدمی پتہ چل جائے گمراہی کی ہے تے راستی کی ہے، رستہ ہدایت کی ہے، گمراہی کنوں کہتے ہیں،
یہ شروع ہوندی آدمی کے عقیدے تو لے کے عمل تک چلتی، ہدایت بھی عقیدے تو لے کے عمل تک چلتی، گمراہی بھی عقیدے تو لے کے عمل تک چلتی۔ عقیدہ ٹھیک ہوئے اور وہ اعتماد اور یقین ہوئے تو آدمی دی عملی زندگی سے تبدیلی آ جاتی۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو جیسا عقیدہ ہوگا ویسے عمال ہوں۔ اگر نفسیاتی طور پہ چیک کر کے دیکھو تو معاشرے نو یا معاشرے کے لوگاں سروے کر کے دیکھو گے تو اس گل کی تصدیق کرو کہ گل ٹھیک ہے۔ دوسری آگاہی یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کوئی جو مرضی کر لے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اس دنیا کو جانا ہے، چاہے کتنی دولت ہوگی، چاہے کتنا اقتدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی فطرت ہی یہ بنائی ہے کہ فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز اتنے دی فانی ہے، تیرے رب جلال و اکرام والے دے سوا کوئی شے باقی نہیں، صرف وہ باقی رہے۔ اس واسطے فانی دنیا کی جڑی آگاہی ہے کہ فانی ہے تو اس کی بھی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ آگاہی کا معنی یہ نہیں ہے کہ پتہ لگ گیا ہے، یہ ہے کہ یقین پیدا ہو گیا، کانفیڈنس پیدا ہو گیا، اعتماد پیدا ہو گیا۔ جڑی تعلیم ہے قرآن نے دیتی ہوئی آگاہی دی، دنیا کس طرح گزارنی ہے تو آخرت میں کی ہے، وہ اعتماد پیدا ہو گیا، یقین پیدا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اس رات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تفریق کر دیتی جاتی ہے، جدا جدا کر دیتے جاتے ہیں امور، حکمت دے تے مبنی امور۔ اللہ تعالیٰ کا جڑا نظام ہے اس کائنات کا، اس دے اندر ایک نقطہ ہے جہاں ایمانی بالملائکہ ہے، فرشتیاں تے ایمان۔ تسی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، حدیثاں پڑھتے ہو، اور ایمانیات وچ باقاعدہ نقطہ رکھ دیتا گیا ہے، اللہ تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، رسول اللہ تے ایمان، کتاباں تے ایمان، آخرت یوم آخر تے ایمان۔ یہ کی ہے؟ وہ کائنات جڑی ہے نا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے فرشتیاں دا تے نہ کسی اور قوت کا، لیکن اس نے اس کائنات کو چلانے واسطے اپنے کارکنان قضاء و قدر مقرر کیتے۔ کوئی کم اس دنیا کے اندر وہ پاویں وبا آ جان کا کام ہوئے کہ پاویں اصلاح آ جان کا کام ہو، وہ کسی بھی دائرہ زندگی ہو گئے، وہ فرشتیاں تو بغیر نہیں ہوتے، انہوں کی تنفیذ فرشتے کرتے۔ تو گویا اس آیت کریمہ دسی گئی ہے گل کہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے اپنے کارکنان نے قضاء و قدر کے سپرد کر دیں گا۔ سانوں نہیں پتہ کہ اس رمضان دے وچ اور اس دے بعد اگلے رمضان تک کی انقلاب دنیا چاہ جانے، کسے بندے نے کوئی پتہ، دنیا دے کسے انسان نے نہیں پتہ، اور کسی نے نہیں پتا کہ اس دنیا دے وچ رہندیاں ہویاں کی مصائب آ جانے نے، کی اصلاح ہو جانی ہے، کون لوگ دنیا تو چلے جان گے اور کون نویں آ جان گے، کسی نے کچھ پتہ نہیں نہ گلاں۔ یہی وہ منصوبے نے جڑے تنفیذ دے واسطے، امپلیمنٹیشن دے واسطے اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق نو اپنے کارکنوں نوں دیندا ہے۔ نال گل یہ کہتی حکیم، حکمت تے مبنی نے وہ چیزاں، کسی بندے نوں نہ رازاں دا پتہ نہیں لگ سکتا، وہ اسرار نے۔ دیکھدیاں ہی دیکھدیاں پچھلے دنوں دیکھدیاں ہی دیکھدیاں ایک کرونا کی وبا پھیلی، اور اس طرح پھیلی ہے جس طرح مشرق تو مغرب تک ہوا جاتی، ساری دنیا نے اس نے اپنی لپیٹ چ لے لیا۔ اور اس دے پیدا ہونے تو پہلوں نہ کسی سائنسدان کو پتا سی، نہ کسی عالم دین کو پتا سی،
نہ کسی نجومی نو یہ پتا سی، کوئی نہیں سی جانتا کی ہون والا ہے۔ پچھلا رمضان جدو اسی گزاریا ہے، ساڈے خواب و خیال بھی یہ گل نہیں سی، اور اسی طرح اگے بھی نہیں پتا۔ یہ نے وہ گلاں جڑیاں فرمایا فیہا یفرق کل امر، ہر طرح دے امور اس دے اندر مختلف کارکنان دے سپرد کر دیتے جاندے نے، اور وہ منصوبے اللہ دی حکمت تے مبنی ہوندے، اس دے اسرار نو وہی جاندا ہے۔ اور فرمایا امر من عندنا، اور یہ ساڈی مرضی نال ہوندا ہے، ساڈے حکم نال ہوندا ہے۔ امر من عندنا، ہر امر جڑا دنیا چ ظہور پذیر ہوندا ہے وہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوندا، بائی چانس نہیں ہوندا بھائی، وہ دے پیچھے اللہ دا منصوبہ ہے۔ پھر نال یہ گل کہہ دیتی کہ انہاں گلاں تو آگاہ کرنے واسطے، لوگوں نوں سمجھان واسطے، انا کنا مرسلین، اساں رسول بھیجے، رسول آئے دنیا دے اندر، اور وہ رسول دنیا دے واسطے ایک ایسا علم لے کے آئے، وہی تے مبنی علم، رحمتم من ربک، تیرے رب دی رحمت والا علم لے کے۔ اگر دنیا اس وحی دے مطابق زندگی گزاردی ہوئے، انسان اس قاعدے تے کلیے دے مطابق زندگی گزارتے ہوں، تو اللہ دا وعدہ یہ ہے کہ وہ رحمت ہی رحمت نازل کرے گا، اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ قرآن مجید دیا بے شمار مثال بیان ہیں۔ دنیا کے اندر جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، وہ انسانوں کے عملوں کی وجہ ہے۔ سورہ روم دے وچ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بحر دے اندر جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، وہ انسانوں کے عملوں کی وجہ ہے۔ اور فرمایا پھر اسی انہوں نے مزہ چکھان لئی چٹکے دینے ہاں، کہ تاکہ یہ سمجھ جان، سنبھل جان، اور واپس اپنے رب ول پلٹ گیا، اپنے رب ول پلٹ گیا، توبہ کر، اللہ کو معافی منگو اپنے قصوراں دے، اپنے گناہاں دے، اور اپنے گناہاں نوں ترک کرو۔ اور نال یہ گل سمجھائی ہے کہ یقین سے پیدا کرو، هو السمیع العلیم، کہ سننے والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ سنتا بھی ہے تو جانتا بھی۔ انسانی اعمال کی نے، انسان دا خلوص کی ہے، انسان دی نیت کی ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی انسان بولتا ہے، جو کچھ بھی کہندا ہے، انہوں سنتا بھی ہے۔ سننے والا، جاننے والا مالک کائنات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نے دنیا بنائی ہے ان کی اتنا دشمنی نہیں ہے کوئی، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، رحمان اور رحیم ہے، ستار العیوب غفار الذنوب، رؤوف بالعباد، بندیاں دوتی شفقت کرنے والا۔ اس نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ دنیا برباد کرے، اس لیے نہیں بنائی کہ نہیں تو عذاب لے آئے، یاد رکھو گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اس آیت تے غور کرو۔ وہ زمین تے آسماناں دا مالک، رب السماوات والارض وما بینہما، اور جو کچھ زمین اور آسماناں دے اندر ہے سب کچھ دا رب، رب العالمین، پالنہار، پروردگار، مالک، بادشاہ، آقا و مولا اس دنیا دا،
اس نے یہ دنیا برباد کر لی نہیں بنائی، آباد کر لی، تعمیر لی بنائی ہوئی۔ اس واسطے فرمایا ہے ان کنتم موقنین، تو انو یقین پیدا ہوئے کہ وہ رب السماوات والارض ہے، اور رب اس کائنات دا، اس مالک اس کائنات دا، پالن ہار اس کائنات دا، یقین پیدا کرنا چاہیے۔ یہ یقین ان کنتم موقنین، اگر تسی یقین رکھتے ہو کہ اللہ کائنات دا رب ہے، تو کس طرح تسی یہ یقین کرتے ہو کہ تہاڈی مدد کرے گا؟ یہ گل جی سمجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے بیان کیتے ہیں احادیث مبارکہ دے اندر اور قرآن مجید دے اندر۔ وہ انہوں نے نام رکھے نے، ایمانیات، اللہ تے ایمان لیاؤ، فرشتیاں تے ایمان لیاؤ، رسولہ تے ایمان لیاؤ، کتاباں تے ایمان لیاؤ، یوم آخر تے ایمان لیاؤ، یقین پیدا کرو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آخرت تے یقین رکھتے ہیں جڑے، وہ لوگ اپنے رب کی طرفوں ہدایت ہوتے ہیں اور وہ فلاح یاب، کامیابی انہوں کا مقدر ہے۔ اب اسی غور کرو، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ حقوق اللہ ادا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ حقوق العباد ادا ہوں۔ جتھے حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد بھی ادا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی عذاب آئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو اس وقت آیا جب حقوق الہی نو غصب کر لیا گیا، اللہ دے حق مار لے گئے، بندیاں دے حق جڑے نے وہ ادا نہ ہوئے، ظلم بڑھ گیا، ظلم ہی ظلم ہو گیا ہر طرف دنیا کے اندر، ہر طرف سب تو بڑا ظلم شرک پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں کھا کے، وہ دی زمین تے رہ کے، وہ دی آسمان تھلے رہ کے، وہ دیاں نعمتوں کا استعمال کر کے غیر اللہ دی پوجا، غیر اللہ نو پکارنا سب تو بڑا جرم ہے۔ مشرق تو مغرب تک دنیا نو پڑھ کے دیکھو، دنیا کے حالات پڑھو۔ اللہ رب العالمین خالص اللہ تعالیٰ نو پکارنا کتنے آ کتنا ہے؟ افسوسناک صورتحال ہے کہ جہاں سارے بڑے بڑے سمجھدار لوگ نے، بظاہر پڑھے لکھے عالم فاضل سمجھے جاندے، وہ بھی غیر اللہ نو وچ پناہ پان چ اللہ نو نہیں پکارتے، اللہ نو پکارتے نے تو غیر اللہ نو وچ پا کے پکارتے۔ اللہ دی ذات نے تو گل نہیں نہ کہی۔ اتوں یہ ہوئی سور جڑی ہے سورہ بقرہ، جتوں شہر رمضان اللہ یہ آیت پڑھی ہے میں، اتنے تو اللہ فرما رہے یا نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تیرے کو پوچھا میرے متعلق تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں بھی پکارنے والا ہوں۔ اللہ آپ یہ گل کہہ رہے ہیں، اسی سانوں نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نو پکارنے واسطے درمیان کسی نو پان دی لوڑ نہیں ہے، کسی نو پان دی لوڑ نہیں، براہ راست اللہ سنتا ہے۔ تعلیم قرآن و سنت دی ہے، توحید تے ثبوت دیتا گیا، الوہیت وحدہ دا ثبوت دیتا گیا۔ اس کائنات دا ایک خدا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ یقین پیدا کرو زمین و آسمانہ اور زمین دا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ادھر رب اللہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تو آڈا رب وہ اللہ ہے، تو آڈا رب وہ اللہ ہے جن نے زمین تے آسمانہ نو بنایا ہے۔ اللہ دے سوا کوئی ہے؟ کوئی بندہ دنیا دا دسے کہ زمین آسمان دے اندر کسے انسان نے کوئی ایک ذرہ بھی بنایا ہوا ہے؟ جن نے بنایا ہے
اور رب العالمین ہے، اس نے رسول بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس نے تعلیم دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی قرآن کے ذریعے۔ یہ تہاڈا رب کہندا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تہاڈا رب کہندا ہے میرے کو منگو میں دیاں گا۔ یہ جڑی تعلیم ہے، جڑی آگاہی دیتی ہوئی ہے، اس دے اندر اس آگاہی سے گل فرمائی ہے کہ لوگوں یہ برکتاں والا مہینہ آیا ہے، بڑی عصمت والا مہینہ آیا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس دا روزہ، اس دے اندر روزہ رکھنا فرض کیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیتا ہے روزہ رکھنا اس مہینے دے اندر مسلمان دے اتے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیتا ہے، جڑی گل حدیث میں چاہیے میں پہلے عرض کرتا، بے شک حدیث ضعیف ہے اپنی سند نال، لیکن جی گل یہ بیان کی گئی وہ ہوئی جی قرآن کے، قرآن مجید اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 103 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لے آئے تواڈے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے، اس طرح جس طرح پہلیاں قوموں کے طور پر پہلیاں قوموں کے فرض کیتے سن، اور بنیادی مقصد فرض دا یہ ہے کہ تسی متقی ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں کو بچنے والے بن جاؤ، اس لیے فرض کیتے۔ اور حدیث کے اندر پھر چل کے فرمایا کہ تقوی جڑا ہے لعلکم تتقون، یہ جڑا تقوی حاصل کرو کیویں کرو، یہ پریکٹیکل کی طریقہ کی، ویسے تو پوری زندگی ایسا ہونا چاہیے، لیکن خاص کر رمضان کے مہینے ایک گل فرما دیں، ایک گل فرمائی ہے سمجھو، یعنی حدیث کے جملے اور قرآنی آیات اور سامنے بیان کر دی تو پتہ چلے کہ حدیث قرآن کی تشریح کس طرح کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، خلوص نیت نال خیر حاصل کرن دی طلب لے کے جڑا بندہ اللہ دا قرب حاصل کرے گا، اللہ دا قرب چاہے گا، وہ دی مثال انج ہے رمضان دے مہینے چ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس طرح اس نے رمضان کے سوا کوئی فرض ادا کیا تھا، نفل ادا کرے گا نا، نفلی صدقہ کرے گا، نفلی نماز پڑھے گا، تو وہ اس طرح وہ اجر جس طرح اس نے رمضان کے سوا فرض ادا کیا۔ رمضان کے اندر اتنا درجہ بیان کیتا گیا، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، ومن ادى فریضۃ فیہ کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور اگر رمضان کے وچ فرض ادا کیتا اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی ہے نا سیل لگا دیتی بخشش دی، یہ نیکیاں لے لو، یہ بھلائیاں سمیٹو، بھلائیاں سمیٹن کا موقع فراہم کیتا مسلمان۔ آخیا جیڑا بندہ اس مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیویں انہیں 70 فرض ادا کیتے کسی دوسرے مہینے سے۔ تسی اندازہ کر سکتے ہو، بات کرنا آسان ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے۔ مثلاً تسی روزہ رکھو،
اگر یہ 70 روزے رکھنے پین تو دیکھو نا ذرا تھوڑا جا تصور کرو کہ 70 روزے رکھنے پین اسے دوسرے مہینے کے اندر 70 روزے دوسرے مہینے کے اندر کوئی بندہ رکھے تو رمضان دے ایک روزے پہنچے آسان نے 70 روزے رکھنے 70 درجہ ایک نماز پڑھی تو 70 نمازاں پڑھے زور پڑھو نا پھر 70 باری پڑھو اندازہ ہوگا نا یہ پریکٹیکل کس طرح ہوتا ہے کوئی بھی عمل دوسرا 1000 روپیہ دیتا خرید دا 70,000 روپیہ دے دے نا انہوں اندازہ ہوگا یہ اجر 1000 کا کتنے درجہ دے 70,000 روپیہ پھر انہوں پتہ لگے گا کہ ہے کہ یہ گل کی کہی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گل یوں ہی ہے یہ اور بھی کوئی دلیل ہے کہنے والا کہہ دے گا کہ حدیث ہی ضعیف ہے انجی ہے نا بھائی چلو آؤ قرآن دیکھو قرآن کی گئی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 261 پڑھ کے دیکھو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ انہوں لوگوں کی مثال جہے اللہ دی راہ وچ خرچ کرتے اللہ دی راہ وچ کسی خطبے میں یہ گل دسی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوے تو 8 مصرف نے انہیں ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے یتیماں نو مسکیناں نو بیوگان نو مسافراں نو غارمین نو پھر رکاب نو سب نو تے خرچ کیتا عاملین فی اتنے خرچ کیتا ایک نقطہ فی سبیل اللہ رکھیا وہ ہے اشاعت دین غلبہ دین لئی دین کس طرح غالب ہوئے گا اس کی ترویج کس طرح ہوئے گی اشاعت کس طرح ہوئے گی نہ پتہ ہونے کی وجہ ہے کہ اساں کدے بھی زکوٰۃ دین لگے ہاں وہ 8 مصرف نہیں دیکھے کسی بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے تھی دیکھو انہوں پوچھو میں تینوں پتہ بھی یہ زکوٰۃ دے مصارف کی نے تو شاید ہی کوئی ایک ادھا آدمی دسے گا پتہ ہی نہیں یعنی اسی دین تے عمل بھی کرنے ہیں نا تو سمجھ کے نہیں کرتے سنیا سنیا گلاں تے کرتے سمجھ کے اتنے بھی یہ گل کہی کہ مثال انہوں لوگوں کی جڑے اپنے مال اللہ دی راہ وچ خرچ کرتے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں انہوں دی مثال ہے کہ مثل حبۃ جس طرح ایک دانہ خرچ کیتا ایک دانہ انہوں دی مثال دیکھو پریکٹیکل کی کسان فصل بیجتا ہے تو ایک دانہ اگتا ہے ایک دانہ اگتا ہے وہ اتنے گندم کا پورا ایک گچھا بنتا وہ نالیاں بنتی انجی ہے نا گل کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل اللہ کہندا اتنے 7 نالیاں پیدا ہو جاندیاں ایک دانے اتنے اور پھر کی ہوندا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبہ اور ہر سٹے 100 دانہ آ جائے ایک دانہ بیجیا ٹانڈا ہو گیا ایک مکئی دا چھلیاں لگیاں انہوں 2 ہاتھ لمبیاں چھلیاں لگیاں دانے گنو پھر ایک دیتا ہے تو اللہ نے جواب بن کنا کچھ دیتا ہے پریکٹیکل ہے نا بھائی عملہ نے ہو نہیں گیا وہ دیکھتے نہیں اسی سانو سمجھ نہیں آیا اس گل کی کیا اللہ دی راہ جڑا بندہ ایک دانہ خرچ کرتا ہے نا اللہ انہوں 100 گنا موڑ دینا ہے 100 گنا واپس کرتا ہے بلکہ اتوں تک نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جہدے لیے چاہتا ہے یہ بھی بہت کر گنا کر دینا یقین دی بات ہے نا گل تو ایمان دی ہے سانو پتہ لگنا چاہیے گل ہے کہ پریکٹیکل کس طرح ہوتا ہے یہ جہاں مثالیں میں عرض کی یہی مثالیں دین دے معاملات سمجھو اگر اخلاص نیت دے نال رب دی رضا دے واسطے روزہ رکھے ہے فرض سمجھ کے رکھے ہے انہوں آداب اور شرائط دے نال ادا کیتا ہے وہ دے اسباق حاصل کیتے ہیں
جڑے سبق روزے نے دیتے ہوئے نے انہوں تے عمل کیتا ہے تو پھر وہ بدلہ اس طرح ہی ملے گا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کی تھی اپنی کتاب میں، اور یہ حدیث مشکات بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنت. یہ بھی مثال ہی ہے، کمال کی مثال دیتی ہوئی ہے. السخاء شجرۃ فی الجنت فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کا ایک درخت ہے. ذرا مثال سمجھیو، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے. جس بندے نے جنت دے اس درخت کی ٹہنی پھڑ لی، ٹہنی پکڑ کے لمک گیا نا نال، وہ بلندیاں تے چڑھن واسطے دیکھا نہیں پہاڑوں تے چڑھتے کس طرح چڑھتے ویکھے نا کئی باری رسے پائے ہوتے نا. پریکٹیکل سمجھانے چاہنا میں یہ ہے کس طرح. فرمایا سخاوت جنت دے درختوں وچوں ایک درخت ہے. جس شخص نے وہ ٹہنی پکڑ لی اور اس نے وہ ٹہنی چھڈی نہیں انہیں، حتیٰ کہ وہ ٹہنی نے انہوں جدوں وہ لمک گیا پکڑ کے، گویا سخاوت شروع کی تو روکی نہیں، کرتا رہا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق یہ عمل اس نے جاری رکھا ہے. فرمایا جدوں اس نے ٹہنی نہیں نہ چھڈی تو ٹہنی انہوں اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا. ایمان کرنا دسو ہوں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کرونا صاحب آئے نے، شہر میں جا کے دیکھو کتنے لوگ نے جڑے بھوکے سو رہے ہیں، بچے بھوکے، محلے داراں کوئی پرواہ نہیں، سرمارے داراں کوئی پرواہ نہیں، اور جڑے سخاوت کر رہے ہیں وہ فوٹو سیکشن لے رہے ہیں، وہ لوگوں کی جستے نفس کو برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن چ آخی حدیث نبوی کہ خیرات کر سجے ہاتھ نال کر تے کھبے نوں پتہ نہ ہو. اور اسی وہ واسطے باقاعدہ جڑا ہے نا جو کچھ کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہو جی سخاوت مقبول ہوئے گی؟ تلاش کر کے بھوکے نوں، تلاش کر کے کسی یتیم نوں، کسی بیوہ نوں، کسی حاجت مند نوں وہ مدد کرنا، یہ وہ ٹہنی جیڑی جنت بھی داخل کرے گی بندے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے گل آکی والذین متقین کی صفت بیان کیا والذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ نے وہ جڑے خوشحالی وچ بھی تے تنگ دستی وچ بھی دوسرے کی مدد کرتے. وہ لوگ جڑے اپنی ذات تے دوجے نوں ترجیح دیں. یہ گل انہوں کی ہو رہی ہے. جنت اتنی آسان اور سستی نہیں ہے، یاد رہے یہ گل. اس لیے یہ گل فرمائی ہے. پھر ایک گل فرمائی وشح شجرۃ من النار، کنجوسی بھی ایک درخت ہے جہنم دا، کنجوسی بھی جہنم دا ایک درخت ہے. فمن کان شحیحا، جہاں شخص کنجوسی اختیار کرتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، اخذ بغصن منها، تو اس جہنم دے درخت کی ٹہنی پڑ لیں. فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ النار، حتیٰ کہ وہ ٹہنی انہوں جہنم رسید کر دے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثاں کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر یہ سب چیزاں بالتفصیل بیان کی تھی. رمضان کے مہینے کے اندر اس تربیت کی دوستہ ضرورت ہے. اس تربیت اس طرح اپنی شخصیت نو اس قالب کے اندر ڈالنا جہاں قالب اللہ اور اس کے رسول نے مہیا کیتا ہے مومن کے واسطے. جدو یہ بندہ کرے گا اور اللہ کی بنائی ہوئی تقریر پہ یقین اور ایمان رکھے گا وہ یقیناً مدد کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. نصر من اللہ فتح قریب اعلان کیا ہے اس نے کیا ہے اللہ کی مدد قریب ہے. سب دروازے فتوحات کے کھل جان گے، شرط یہ ہے کہ تسی اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور ان چیزوں سمجھ کے پھر روزے رکھو. اور میں کئی مرتبہ بات کہہ چکا ہوں، اور روزہ صرف کھا پین والی نہیں ٹوٹ جاتا، روزہ جھوٹ بولنے والا بھی ٹوٹ جاتا ہے. جڑا بھی جھوٹ بولتا وہ روزہ نہیں جے ہوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روز جھوٹ بولیا لوگوں دھوکھا دیتیاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں نال فراڈ کیتیاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 10 کی چیز 100 ویچی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بولچنا نہیں مت ایسے خیال کر کے میری تجارت ہے. یہ تجارت نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ لٹ مار ہے. جاؤ دنیا مغرب کی دنیا دیکھو، کافر دنیا نو دیکھو، جتنے رمضان آتا ہے تو چیزاں سستیاں کر دیں لوگ، سبیلا لا دیں لوگ. اتنے رمضان کی آمد ہوتی ہے تو چیزاں ذخیرہ کر لیا جاندیاں نے اور لٹ مار شروع کر دی جاتی. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم ہے؟ یہ ہے روزہ دینا سبق. روزہ یہ سبق دینا ہے کہ اپنے نفس کے اتنے پہرے بٹھا، اس نفس کے لالچ نو روک. اگر اس نو روک کے کامیاب ہے تو تیرا رمضان کامیاب ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں نہ ہویا، یہ بندہ نہیں بندہ تو روزہ رمضان میں گزر گیا ہی، کوئی تربیت نہیں لئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں کہ جڑا آدمی جھوٹ بولنا نہیں ترک کرتا، برائی ترک نہیں کرتا، اللہ نے وہ بھکھیاں تو پیاسے رہنے کی کوئی لوڑ نہیں. اس واسطے میرے بھائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی میں روزے سمجھ کے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ